عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا۔ مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے، تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے، دیکھ بھال سے رہتا ہے۔ تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے ہیں، جب تم خود یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہاں جی۔ اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے۔ جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو، جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے، تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو اب جب تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر، تو اس کا معیار یہی تھا، حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں، تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں، حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا، لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن، فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے؟ فیضا اشیر لہ لحد الیہ، جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں، یہ سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور فرماتے ان کو اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے میں ان کو قبر میں رکھوں۔ تو جب تم نے خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی، اقبال کیا کہتے ہیں، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر، وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو، ہاں تم قرآن کی بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو۔ تو ہڈے اندر جو کوئی دم خم ہوتا، کیوں جی؟ نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب
فبأي آلاء ربكما تكذبان کا کیا معنی ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا کیا معنی ہے؟ ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربکما تكذبان ذواتا افنان ومن دونہما جنتان. ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على. ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ چلاتے ہیں. ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے، رسول اللہ کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک، انگریزوں کا ہو یا مودی کا ہو یا بدھ متوں کا ہو، ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. بس اس کے علاوہ جتنی مرضی کو مقالے لکھے، کیوں جی 50 جلدیں لکھ دے قرآن کی تعظیم پر، ان کو کیا پتہ ہے؟ وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ خالد بن ولید کی تلوار کو سمجھتے ہیں. ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ حضرت کاکا کی شجاعت کو جانتے ہیں. وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، حضرت شرحبیل کی غیرت کو جانتے ہیں. وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ نور الدین زنگی کی وہ عشق رسول کو جانتے ہیں. ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی کا وہ فقیرانہ لباس کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا سمجھتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا، ہاں ان کو اس ایک ہی بولی کا پتہ ہے. لیکن وہ بولی تو مسلمان اقبال کہتا ہے، جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جب بیگانہ ہے حرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتہ ہے. ہاں جی کہتا ہے جیڑا لطف لڑن تے مرن تے مارن نال آندا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مسلمان تو ہر مسئلے میں فائدے میں ہے، مر جائے تب بھی فائدہ، مار دے پھر بھی فائدہ. یہ تو قرآن کی نص ہے، یقتلون و یقتلون. کیوں جی؟ ہاں جی لڑو، مر جاؤ یا مارے جاؤ، دونوں فائدے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. کیوں جی؟ یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا. ہم مسلمان تو لیکن قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن. کیوں جی؟ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. کیوں جی؟ ہاں وحدہ لا شریک دا مانا تھا سمجھ کوئی نہ آیا نا، ورنہ کرتارپور تے اتنا خوش ہون دی کسی نو ضرورت ہی کوئی نہیں.